على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمارے رہنے کی 3 جگہ ہیں، ویسے تو 4 کہنا چاہیے. ماں کے پیٹ میں بھی ہم رہے، اس سے دنیا میں آئے، اس کے بعد یا پھر جنت ہے یا پھر دوزخ ہے. جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جنت میں صحت ہی صحت ہوگی، جنت میں جوانی ہی جوانی ہوگی، اور جنت میں راحت ہی راحت ہوگی. جنت کے اندر کوئی اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ کوئی تکلیف دہ بات سننے کو ملے، ذرا سی بھی ناگواری جنت میں نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آدمی ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ہے. جنت میں جانا اللہ کے فضل سے ہے. ایک چیز ہے، ایک جگہ ہے جہنم. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں مصیبت ہی مصیبت ہے. وہاں پر کوئی اچھی بات سننے کو بھی نہیں ملے گی، اتنی تکلیف ہے. ایک جگہ ہے دنیا. دنیا کے اندر دونوں طرح کے حالات ہیں ہر آدمی کے لیے، کم و بیش ہر آدمی کے لیے. کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے. اچھا خاصا آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، جس نے بڑی بھرپور لائف گزاری ہوتی ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اتنی ایکٹیو زندگی ہوتی ہے اس کی، وہ بیمار پڑ جاتا ہے. جو بیک وقت 10 کاموں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور اس کا دھیان بھی ان تمام چیزوں کی طرف ہوتا ہے، ان تمام کاموں کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے کے قابل نہیں رہتا. بعض لوگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے، بہت زیادہ رکھنا چاہیے. لیکن اپنی صحت کا اتنا خیال رکھنے کے باوجود بھی کھانے پینے کا، سیر کا اور ایکسرسائز کا اور فلاں کا وہ تمام چیزوں کے باوجود، ہر طرح کے اہتمام کے باوجود بیمار پڑ جاتا. تو ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ یہ ان کاموں سے ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ ہمیں برداشت کرنا سیکھنا ہے. دنیا میں دونوں کام ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم ہمیشہ راحت میں نہیں رہ سکتے.
اگر ہمارے ساتھ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، کوئی ایک بیماری ہے کسی کو، کچھ بھی ہے، لیکن باقی تو صحت ہے، کیوں جی؟ باقی ہر طرف سے تو امن امان ہے نا۔ پیسے کھو گئے، گم گئے، چوری ہو گئے، یا ڈاکو لے گئے، یا کچھ اور مسئلہ مسائل پیش آ گئے، بابا جان تو سلامت ہے، ایمان تو سلامت ہے، بال بچے تو سلامت ہیں، عزت آبرو تو سلامت ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنا کہ مجھے مختلف قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، اگر کچھ حالات ناسازگار ہیں تو بہت سارے حالات میرے کیا ہیں؟ سازگار ہیں۔ اعمال میں بھی یہ دیکھنا، اعمال میں بھی یہ دیکھنا، اپنے اعمال میں، اپنے حالات میں بھی یہ دیکھنا، دوسرے لوگوں میں بھی یہ دیکھنا۔ ہمارا واسطہ جہاں، ہمارا سابقہ جہاں حالات سے ہوتا ہے، ہم حالات کے سامنے آتے ہیں، کوئی اچھے حالات آ گئے، کوئی برے حالات آ گئے، سب اللہ کی طرف سے ہے، ان کو برداشت کرنا۔ اسی طرح آدمی بھی ہمارے سامنے مختلف قسم کے آتے ہیں۔ کبھی کوئی اچھا آدمی آ گیا، وہی اس سے اچھی چیز ہمیں اس سے راحت ملی، اس کی بات سے راحت ملی، اس کے کام سے راحت ملی، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں اچھا لگا، تو بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی ایسا ہمیں مل جاتا ہے کہ ہمارے لیے اس کے ساتھ مقابل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر، برداشت کیے بغیر ہمارا کام چلتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ہدایات ہمیں یہ ہے، مل کے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہے؟ مل کے چلو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہا کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کے رہو، بھائی بھائی کا جیسے ساتھ دیتا ہے ایسے ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اچھا، ہم اس وقت اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر، مسلکی طور پر۔ اچھا، خاندانی اختلافات اتنے ہیں، ان کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا، گھر گھر میں لڑائی ہے، لڑائی تو ہونی ہے دنیا میں، یہ دنیا کا حصہ ہے، لیکن ہم مسلکی لڑائی کو بہت آباد دلائی، دو مولوی آپس لڑ رہے ہیں، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر دو مولویوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، داڑھی والوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، تو یار یہ کو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑی دستیاز بات ہے؟ مولوی کوئی الگ مخلوق ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایسا خیال ہے تو وہ اپنے خیال کی تصحیح کرے، لیکن لڑائی جو ہے دو آدمیوں میں ہو، دو خاندانوں میں ہو، دو مسلکوں میں ہو، تو لڑائی کی ایک لمٹ ہے، بس اسے آپ اتنا سمجھ لیں، ہم نے ہر کسی کو برداشت کر کے چلنا، ہر کسی کو برداشت کر کے چلنا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بلکہ زیادہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے اور تمام مسالے کے حق، بھئی کلمہ ایک ہے، سب میں وہ ہمیں مشترک کلمہ ایک ہے، خدا سب کا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، ساری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہیں۔ لڑائی کی چیزیں تھوڑی ہیں اور چند ہیں، لیکن اس کو ہوا زیادہ دی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ویسے ہی ایک انسانی فطرت ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیٹھ کے قضائے حاجت فرمائی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیٹھ کے پیشاب پخانا فرمایا. بہت تھوڑے صحابہ سے یہ روایت ہے. آپ نے پیشاب پخانا بیٹھ کے ہی کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ کوئی بیان کرنے کی چیز ہے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، ایک دفعہ زندگی میں آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اس کو درجنوں صحابہ نے روایت کیا، کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. یہ میں صحابہ کی کمی نہیں بیان کر رہا، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بات جو بات نارمل حالات کے خلاف ہو اس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کی زبان پر زیادہ آ جاتی ہے. اب دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں، کل کی رات گلفشاں کالونی میں کتنی چوریاں ہوئی. کیوں جی؟ کسی نے کوئی سنا؟ کسی گھر میں رات چور آ گئے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں سنا نا؟ ہمارے درمیان اس کا تذکرہ ہے، یار رات کی کوئی چوری نہیں ہوئی، یار رات کوئی چوری نہیں ہوئی. نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایک گھر میں چوری ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یار ادھر چوری ہو گئی، یار ادھر چوری ہو گئی، یار ادھر ڈکیتی ہو گئی، یار ادھر یہ ہو گیا، یار ادھر یہ ہو گیا، یار ادھر یہ ہو گیا. منفی باتوں کو شیطان کیا دیتا ہے؟ ہوا دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل، میں یہ وضاحت کر دوں کیونکہ آج کل گستاخی کا فتویٰ بہت جلدی لگ رہا ہے اور ہر آدمی لگا رہا ہے. پہلے تو مفتی لگاتے تھے، اب تو ہر آدمی گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے. یہ میں بیان کر دوں، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل بتایا، حضور دین سمجھانے آئے تھے، حضور زندگی بتانے سکھانے آئے تھے. حضور کا یہ بھی عمل صحابہ نے بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بوقت ضرورت یوں بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ کچرے کا ایک ڈھیر تھا، وہی جگہ تھی ایک قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں بیٹھنے سے کپڑوں کے گندا ہونے کا یا کسی اور کام کا، یا آپ کو کوئی عذر تھا، کوئی بیماری تھی، کوئی اس وقت کوئی تکلیف تھی، اس بنیاد پر آپ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے کھڑے ہو کر آپ نے قضاء حاجت فرمائی. یہ اس کی وضاحت ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے مولوی نے کہا ہے کہ صحابہ منفی باتوں کو اس کا پروپیگنڈا کرتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے. یہ میں نے وضاحت کر دی بات کی. تو آدمیوں کو برداشت کرنا، چاہے وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو. آج کل یہ ایک طبیعتیں بن چکی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی چارہ یا ہمارے خاندان میں ہے، ہماری برادری میں ہے. اتنے متعصب ہیں بعض لوگ برادری کی بنیاد پر. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، میرا واسطہ پڑا ان کے ساتھ، کہ وہ غیر برادری کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے. بندے تھے دنیا تھے ایسی ہیں، اور یہ ہر برادری میں ہے، ہر برادری میں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص برادری. بعض لوگوں کو یہ ٹھک ہوتا ہے کہ ہم اپنی برادری کا نام، فلاں برادری ہے، وہ چودھری لکھیں گے نام، وہ میاں لکھیں گے نام کے ساتھ، شیخ لکھیں گے، وہ اپنی برادری کو ضرور نمایاں کریں گے. یہ ایسے ہی عجیب ہے جیسے ہم میں سے میں کہوں مسلمان محمد ابراہیم خلیل، نمازی محمد ابراہیم خلیل، حاجی محمد ابراہیم خلیل.
بھائی نمازی تو کڑا کر لے نمازی ہے، اور بھی نمازی ہیں سارے ماشاءاللہ. تو اصل میں ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں. سارے آدم کے پیٹ سے آدم علیہ السلام کے یہاں سے آئے نا. سارے آدم علیہ السلام کے بچے نا. حوا ہماری ماں ہے. تو برادریاں ایک 10 بیٹے ہیں تو 10 بیٹوں کی برادری الگ الگ ہوگی. ایک ہی برادری ہے بھائی. پہلے انسانی برادری، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں. بس وہ مسلکی بنیاد پر اتنی لڑائی بڑھانا کہ اتنی ایک دوسرے کو برداشت بھی نہ کر سکے ہم، یہ بات قابل تذکرہ ہے اور یہ غلط ہے. مسلک الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کسی کا اپنا مسلک ہے، اس کو چھیڑو نہیں. لیکن ہم نے یہ چھیڑنے کو بھلا دیا. ہم نے یہ پکڑ لیا کہ نہیں، ہم چڑھانا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں. یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. ہم سارے مسلمان یہ تو کوشش کریں کہ ساری دنیا سارے انسان مسلمان ہو جائیں. یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، تو کرنے کے لائق کام بھی ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ میری برادری کی ہو جائے، میرے مسلک کی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا. بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں، بڑی بڑی صفات والی شخصیات ہیں، بڑے بڑے بہترین لوگ ہیں. آپ نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ چھپے ہوئے خزانے ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ چھپے ہوئے خزانے ہیں جیسے سونے چاندی کے چھپے ہوئے خزانے. ذخائر اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر صفات کا ایک ذخیرہ ہے. انسان میں برائی کم ہے، انسان میں اچھائی زیادہ ہے. یا ہمیں یوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس طرح تم تھوڑے سے سونے کو سنبھال کر رکھتے ہو نا، اسی طرح کسی کی تھوڑی سی اچھائی دیکھو تو اس کی اچھائی کو سنبھال کر رکھو. گندگی کو کوئی سنبھالتا ہے؟ گندگی کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں. اور ہم گندگی سنبھال لیتے ہیں. اور سنبھالتے بھی کہاں ہیں؟ ادھر اپنے دل میں گندگی کو جگہ دیتے ہیں. کسی کا کوئی غلط کام دیکھ لیا، کسی سے کوئی غلط بات سن لی، بس بات دل میں بٹھا لی. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا صحابی نے؟ حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. اب ذرا آپ سارے توجہ رکھیں ذرا، اور اس بات کو یاد رکھیں، اس کو دل میں جگہ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ ہو سکے تو ضرور کرنا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا سینہ، تمہارا دل سب کی طرف سے صاف ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کتنی اہم بات ارشاد فرمائی پوچھنے پر. آپ نے صحابہ کو منع فرمایا. بعض صحابہ نے کوئی شکایت کی ہوگی، ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہوگا یا نہیں بھی آیا، تو آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ دیکھو بھائی، اپنے ساتھیوں کی شکایتیں میرے تک نہ پہنچایا کرو. میں دنیا میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں، دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل سب کی طرف سے صاف اور پاک. حضور کی صفات میں اور اللہ کے بعد حضور کا مرتبہ ہونا، اس بات میں، حضور کے خاتم النبیین ہونے میں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح ان باتوں میں شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح اس بات میں بھی شک و شبہ نہیں ہے
کہ حضور پورے خالص آدمی تھے، بھرپور آدمی تھے، 4000 آدمیوں کے برابر طاقت تھی. اس لیے فرمایا کہ یہ جو آدمی پروپیگنڈا سنتا ہے نا، آج کل کا سب سے بڑا فتنہ جو دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ پروپیگنڈا ہوگا، جھوٹ پھیلے گا اور لوگ اس پر یقین کریں گے، جھوٹ اڑایا جائے گا، جھوٹ اڑایا جائے گا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ایک صحابی کی شکایت آئی، ان دونوں نے آپس میں گناہ کیا ہے، وہ ثابت ہو گیا، گواہ آ گئے، ہر چیز ہو گئی، سزا ہو گئی، اب ان کو سنسار کیا جا رہا ہے. حضور رو رہے ہیں. بات سمجھنے کی ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو غلط طرف لے جائیں، بات سمجھنے کی ہے. یہ اللہ کی طرف سے معاملات ہوئے تاکہ ہمیں دونوں پہلوؤں سے بات سمجھائی جائے. اب میں آپ سے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں حضرت آپ نے خود ہی تو فیصلہ فرمایا کہ ان کو سزا دو، اب آپ خود رو رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے اگلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم وقت تک شکایت پہنچ جائے، ثابت ہو جائے، اس کا کام معاف کرنا نہیں ہے، اس کا کام حد کو جاری کرنا، اللہ کی حد کو جاری کرنا ہے. یہ معاف کرنا تمہارا کام تھا، تم نے نہیں کیا. تمہارا کام تھا کہ مجھ تک بات پہنچنے نہ دیتے، پردہ ڈالتے اس پر، ان کو کہتے توبہ کرو، استغفار کرو، صدقہ دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. میرے تک شکایت ہی نہ آنے دیتے. ہم اپنے کرنے کا کام کیسے کر رہے ہیں ہمیں خوب پتہ ہے، ہمیں خوب پتہ ہے. یقین کریں ایک آدمی کے اندر 1000 عادتیں ہیں اور 999 اچھی عادتیں ہیں، ایک گڑبڑ ہے. خدا کی قسم ہمارا 90% معاشرہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا. وہ کہتے نہیں یہ گڑبڑ ہے، اس کی ساری صفات پہ پانی پھیر دیتے ہیں. ایک آدمی نے سارا دن ذکر کیا، سارا دن تلاوت کی، سارا دن خیر کا کام کی، خیر کی باتیں کی، بیچارے کو منہ سے ایک بات غلط نکل گئی. ہم کیا کرتے ہیں صحیح بتائیں؟ معاشرے میں کیا ہے، ہماری میجورٹی کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ؟ تو حالات کو بھی برداشت کرنا اور آدمیوں کو بھی برداشت کرنا یہ عوام کا کام ہے. اگر کوئی شخص ممبر پر بیٹھ کر کسی آدمی کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ آدمی صاحب صفات ہے. اب بہت سارے آدمی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں مثال کے طور پر، آج کل پاکستان آیا وہ بڑا چرچا ہو رہا ہے ان کا. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، میرے مسلک کے بھی خلاف ہیں، میرے مسلک کے بھی خلاف ہیں اور بہت ساروں کے مسالک کے خلاف ہیں. لیکن جتنا علمی آدمی وہ ہے، تقابل ادیان، آپ کو تقابل ادیان کا مطلب نہیں پتا ہوگا. تقابل ادیان یہ ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ کا جو ہندوؤں کا سکھوں کا جو اصل دین ہے جن کی کتابوں میں لکھا ہوا وہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ آج کل سارے اپنے دین کے خلاف چل رہے ہیں. وہ ان کو ان کی کتابوں سے مارتے ہیں اور ایسی مارتے ہیں کہ آسمان سے نیچے پٹک دیتے ہیں زمین پر. یہ تقابل ادیان اور دین کو دین اسلام کو وہ ثابت کر رہے ہیں. اب میں کہوں کہ نہیں وہ میرے مسلک کا نہیں ہے لہذا اس کی کوئی خدمت میرے یہاں قبول نہیں ہے، میں ہوتا کون ہوں یہ کہنے والا؟ میں جو مرضی کہوں، کیا پتی کا شوربہ. اسی طرح سب کا حال ہے بھائی، اسی طرح سب کا حال ہے. جس کی کوئی قابلیت ہے اس کا اقرار ہمیں کرنا پڑے گا. اچھا ہمارا کوئی کلاس فیلو پڑھ کے بڑا ہو گیا اور وہ بڑے عہدے پر چڑھا گیا، وہاں پر اس کی عزت ہے، ماشاءاللہ اس کی عظمت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں لے ساڈا تو لنگوٹیا، ہمارا تو لنگوٹیا، اس کو تو سارے پر ناک نہیں پوچھ رہا آتا تھا،
اس کو تو یوں نہیں آتا تھا، اس کی تو قمیض پھٹی ہوتی تھی، نیچے کا بٹن اوپر لگا دیتا تھا، اس کو تو ٹائی نہیں باندھنے آتی تھی، اس کو تو یوں نہیں کر. اب وہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہم اس کے دفتر میں جا کر اس کے جتنے جونیئرز ہوتے ہیں اس کے سامنے اوے آ بھی کیا حالت تیرا، اوے تین دن ناکڑی سی پوچھنا ہوتا ہونے تے بیٹھا تو. یہ ہے عدم برداشت، عدم برداشت. بند کمرے میں جا کر تم جو مرضی کرو لیکن اس کے جونیئرز کے سامنے اس کی عزت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو. یہ ہے حالات کو برداشت کرنا اور آدمیوں کو برداشت کرنا، ان کی عزت کرنا وہ سیکھنا. ذلیل تو ہر 2 منٹ میں کر دے، لیکن میرا خیال ہے کہ ذلیل کرنے والا دوسرے کو جتنا ذلیل کرتا ہے وہ پہلے سے اس سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، وہ پہلے سے اس سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. عزت دینا کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آپ کو بتاؤں اور آخری بات کے طور پر اسے کہوں. سفر ہجرت میں بہت ساروں نے اسے پڑھا ہوگا، بہت ساروں نے اسے سنا ہوگا. سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ نے کہا کہ جناب یہ راستہ ہے، یہاں 2 گھاٹیاں ہیں اور وہاں پر 2 ڈاکو ہیں، ان سے کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، لہٰذا ہم اوپر سے جائیں گے، تھوڑا لمبا پڑے گا. آپ نے کہا نہیں ہم ادھر سے چلیں گے، اس گھاٹی کی طرف سے چلیں گے، ڈاکوؤں کے پاس سے چلیں گے. چلے گئے، اب وہاں ڈاکوؤں نے روک لیا. آپ کا روب اتنا تھا کہ وہ یہ کہہ نہیں سکے کر دو جو کچھ ہے گا، وہ یہ کہہ نہیں سکے. آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارا نام کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، لوگ ہمیں مہانان کہتے ہیں. 2 ذلیل آدمی، 2 کمینے آدمی، 2 بدماش آدمی، 2 الو کے پٹھے، 2 فلانے 2 فلانے، اس کا جو بھی مطلب لے لے. آپ نے فرمایا بل انتم مکرمان، تم ذلیل نہیں ہو، تم بہت عزت والے ہو. یہ ہے حضور کا طریقہ، تم بہت عزت والے ہو. دونوں مسلمان ہوئے. تو عزت دینا دوسروں کو. کوئی آدمی چھوٹا بھی ہے، وہ ایک غیر مسلم سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سب واقف ہو گئے. وہ کہیں کسی جگہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک عیسائی جو وہاں صفائی کر رہا تھا اسے کہا ادھر آؤ. انہوں نے کہا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یار ہم کھانا کھا رہے ہیں، بیچارہ کو دیکھ رہا ہے. اسے کہا ادھر آؤ، یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا او بھائی او بھائی او بھائی، تم تو ویسے ہی سید بادشاہ ہو، تمہاری تو ویسے ہی تمہارے اسلام میں بہت عزت ہے، میری حیثیت نہیں ہے میں سید کے ساتھ تو نہیں میں نہیں بیٹھا. آپ نے زبردستی بٹھایا، لقمہ بنایا، اس کے منہ میں ڈالا، آدھا اس کو کھلایا، آدھا اپنے منہ میں ڈالا. وہاں جاؤ. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ کرنے کی چیزیں ہیں جو آج ہم بھول گئے. اور مسلک کی بنیاد اور یہ اور وہ اور بھلا کوئی مسلک اپنی جگہ حق ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی فلانا فلانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اس بنیاد پر لوگوں کی تذلیل شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.